बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कानून नाफिजुल अमल हो चुका है। उस कानून के क्या मुज़मरात होंगे, हुकूमत के हाथ कितने मजबूत हो गए हैं। दूसरी जानब वो जो 3 रुकनी बेंच है जिसने कल मुख्तलिफ सियासी जमातों पर दबाव डाला था कि जनाब 4 साढ़े 4 बजे तक आपस में मुज़ाकरात करें और हमें नताइज से आगाह करें, उस बेंच के एक अहम रुकन नाराज़ हो गए। ये क्या मामला है, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि क्या ये दुरुस्त है कि ख्वाजा सरा रिमल अली, जिनके हवाले से एक वीडियो स्कैंडल की बातें भी हो रही हैं, जिसका जिक्र और जिसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कर रखी है कि उन्होंने भी वो वीडियो देखी है, यानी इमरान खान और ख्वाजा सरा रिमल अली की कोई ज़ाहिर ऐसी नाज़ेबा वीडियो है, मार्केट में मौजूद है। तो क्या उसको टिकट जारी कर दिया गया है, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन एक बात और कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कज़न को भी टिकट जारी किया गया है खुशाब से। यहीं से आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कज़न हैं फैसल खालिक बंदयाल, उनको PP 83 खुशाब 2 से PTI का टिकट जारी किया गया है। और इस हवाले से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी शख्सियत को अपनी मर्ज़ी की सियासी जमात में शामिल होने का पूरा हक है, चाहे वो चीफ जस्टिस का भाई हो, उनका बेटा हो। ये हर शख्स की आइन इसकी आज़ादी देता है। अलबत्ता जज साहिबान के फ़ैसले जो हैं उन पर इन लोगों की सियासत को असरअंदाज नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनके दामाद अली अफजल शाही को भी फैसलाबाद से टिकट दिया गया है। फैसलाबाद का जो एक हल्का है, दूसरे हल्के से अली अफजल शाही के वालिद अफजल शाही जो पंजाब के साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं, उनको भी PTI का टिकट दिया गया है। तो मैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक बात है रिमल अली की, तो एक दावा किया गया है, एक टिकट का वो जो सर्टिफिकेट होता है जो एक कागज़ के ऊपर, उस पर असद उमर के दस्तखत भी हैं, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि रिमल अली को PP 210 खानेवाल 8 से पार्टी का टिकट दिया गया है। जब मैंने इसकी तहकीक की कि क्या वाकई ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ये फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। रिमल अली को टिकट नहीं मिला। जो PTI की जो टिकट जारी करने वाली जो फहरिस्त है, लिस्ट है, उसमें ये टिकट जो है खानीवाल के इस हल्के से खालिद चौधरी खालिद आराई को टिकट दिया गया है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की खबरें फैलाने से गुरेज करना चाहिए। अगर टिकट दिया भी जाता तो हाँ, ख्वाजा सरा को टिकट देना कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे शख्सियत, खातून, मर्द या ख्वाजा सरा को टिकट देना जिसके बारे में ऑलरेडी खबरें गर्दिश कर रही हों कि उसके साथ आपका कोई मामला या जिनसी स्कैंडल या कोई ऐसी वीडियो है, तो फिर ये काफ़ी मायूब बात नज़र आती। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब बात करते हैं जनाब, मेरा ख्याल है कि वो जो बिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा जाता है, वो नाफिजुल अमल हो चुका है। कौमी असम्बली ने उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को वो भिजवा दिया है। और साथ ये भी कहा है कि गज़ट नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं ना कि ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, साथ ये भी कहा है कि जनाब हमें इसकी 100 कापियाँ फराहम की जाएँ। अब इस बिल के बहुत से मदरजात हैं। एक जो इसमें ख़ास नुक्ता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने पढ़कर पेश कर दूं और उसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश कर दूं कि वो क्या है। इसकी बिल की एक पॉइंट है, नुक्ता है, एक शिक है। उसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट टिल सच टाइम
the procedure is determined under this subsection. The meeting of the committee for the purpose of subsection 1 shall be convened by the Chief Justice or other 2 members of the committee as the case may be. اب اس میں یہ ہے کہ جناب اس حوالے سے یہ جو بینچ فکس کرنے کی یا بینچ بنانے کی، تشکیل دینے کی یا سو موٹو نوٹس لینے کے لیے جو کمیٹی بنائی جائے گی وہ 3 رکنی ہوگی. اس میں ایک چیف جسٹس صاحب شامل ہوں گے، 2 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جج صاحبان شامل ہوں گے. وہ اس کمیٹی کی میٹنگ کو کنوین کریں گے. لیکن کسی وجہ سے اگر چیف جسٹس وہ میٹنگ نہیں بلا سکتے تو جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، یعنی موجودہ صورتحال میں جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود، وہ یہ میٹنگ کنوین کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اب جو بھی بینچ بنے گا، چاہے وہ اپیل کے لیے ہو، اپیل کا رائٹ بھی دے دیا گیا ہے، اور یا کوئی اور معاملہ ہو، یعنی بینچوں کی تشکیل دینا کہ کون سے بینچ میں کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے، تو اس میں بھی یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے گی. ان میں سے جو 2 جس طرف ہوں گے وہی اکثریت سمجھی جائے گی. اور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کے لیے میٹنگ کنوین نہیں کرتے، میٹنگ کو نہیں بلاتے، تو پھر جو 2 دوسرے جج ہیں وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ. لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد اگر 2 سپریم کورٹس لگتی ہیں تو کم از کم مجھے تعجب نہیں ہوگا. افسوس ضرور ہوگا، دکھ ضرور ہوگا، لیکن تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں 2 نہیں 3 سپریم کورٹس کے بینچ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے فیصلوں کو رد کرتے تھے. پھر ایک آئین کا آرٹیکل ہے، آئین کا آرٹیکل 189 اور 190، جس میں وہ انہوں نے انووک کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاید یہ موجودہ چیف جسٹس بھی اس آرٹیکل کو انووک کر سکتے ہیں. وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 189، جس کے تحت سپریم کورٹ ایگزیکٹو کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آئین کا آرٹیکل 190 یہ ہے کہ وہ فوج کی مدد طلب کر سکتی ہے اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے یا ان کو منوانے کے لیے. 1997 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے خط لکھا تھا اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت کو. انہوں نے وہ خط وزارت دفاع کو بھجوا دیا تھا. معاملہ آگے نہیں بڑھا اور فوج نے یا وزارت دفاع نے انکار کر دیا تھا، اور بالآخر جسٹس سجاد علی شاہ کو مستعفی ہو کر گھر جانا پڑا. موجودہ صورتحال میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی، اور یقیناً اگر وہ اس معاملے میں فوج کو طلب کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فوج شاید یہ حکم نہ مانے، کیونکہ یہ جو تمام معاملہ ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے. یہ در حقیقت 4-3 کا فیصلہ تھا جس کو انہوں نے 3-2 کا بنا دیا ہے. لہٰذا جس چیز کی بنیاد غلط ہو، جو اس کو فوج بھی یہ سمجھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، انتظامیہ، مقننہ، پارلیمنٹ، سب، تو معاملہ بگڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی سوئی 14 مئی پر اٹکی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے 3 رکنی جو بینچ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آپ کو 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، 4:30 بجے آپ حاضر ہوں، دوبارہ سماعت ہوگی اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کیا فیصلہ کیا. اب ٹائم بارڈ سیاست میں کبھی ایسا ہوتا ہے. سیاست تو بہت سے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلو کوکنگ ہوتی ہے، ہلکی آنچ پر آپ چیزیں پکاتے ہیں، تیار کرتے ہیں. آنچ تیز کر دیں تو آپ کا سالن جل جاتا ہے، دودھ ہے تو وہ ابل کر باہر گر جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتے ہیں. تو سیاست بڑے ٹھنڈے، جیسے کہتے ہیں ٹھنڈے پتے کی گیم ہے. ٹھنڈے مزاج والے لوگ، یہ جذباتی پن، انتقامی پن، اس طرح کی چیزیں جلد بازی اس میں نہیں چلتی. اور یہی کل ہوا ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جناب پہلے مولانا فضل الرحمان گرجے برسے، انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کو مانیں گے، ہم ہتھوڑے کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس
اس طرح کے فیصلے کریں گے تو پھر ہمارے پاس عوام کی عدالت میں جانے کا کے فیصلے کا اختیار بھی ہے. پھر ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, سڑکوں پر آئیں گے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو کچھ کہا کہ بندوق کی نوک پر ہم فیصلے تسلیم نہیں کریں گے, یا ہمیں زبردستی کہا جائے کہ آپ یہ مذاکرات کریں. ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اور دوسرے ان کے جو دوست جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن, ساتھی جج, برادر جج, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہاں جی یہ جو معاملہ ہے ان کا, یہ جو ان کی تجویز ہے سراج الحق صاحب کی, جو انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر ہیں, وہ بڑی زبردست ہے صاحب, ہے کہ عید البقرہ عید کے بعد جولائی میں فصلیں بھی کٹ جائیں گی, عید بھی گزر جائے گی, لوگ حج سے بھی واپس آ جائیں گے, تو ان دنوں میں الیکشن کروا دیے جائے. تو بڑی اچھی تجویز ہے. یہ تجویز جسٹس منیب اختر کو پسند نہیں آئی اور وہ 4 بجے کی فلائٹ لے کر چلے گئے کراچی. اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منانے کے لیے انہوں نے انتظار نہیں کیا, حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. وہ چاہتے تو 6 بجے بھی جا سکتے تھے, 9 بجے کی کوئی فلائٹ پکڑ لیتے. آج کل ان کے لیے کیا ہے, وہ تو کسی وقت ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے, ان کے لیے تو جہاز روکا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس سے لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے کہ انہیں یہ بات قبول نہیں تھی. اور یوں جو 2 جج صاحبان رہ گئے, پھر انہوں نے اپنے چیمبر میں, یعنی بجائے کھلی سماعت کے کمرہ عدالت, اپنے چیمبر میں انہوں نے ملاقات کی جناب فاروق ایچ نائک سے, جو پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں, اور اٹارنی جنرل آف پاکستان عثمان منصور اوان, ان سے ملاقات کی. اور اس کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے, اب 27 اپریل کو اس معاملے کی سماعت ہوگی. کیا سماعت ہوگی, تب تک پانی پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر جائے گا یہ تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے, یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان جانتے ہیں, یا حکومت کے دل و دماغ میں کیا ہے وہ جانتی ہے. لیکن یہ جو قانون سامنے آ چکا ہے, نافذ العمل ہو چکا ہے, کیا اب سپریم کورٹ کا وہ 3 رکنی بینچ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. دوسری بات, کیا اب 2 جج صاحبان یعنی قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود ایک اجلاس بلا کر, ہنگامی اجلاس بلا کر ایک نیا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اس کا انتظار کیجئے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.